کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کی قدیم اور پر اسرار کتاب کون سی ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا نام ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ الشمس المعارف کبریٰ، جادو کی قدیم اور پر اسرار کتاب جسے آج تک کوئی مکمل نہیں پڑھ سکا۔ پر اسرار کتاب کی حفاظت جنات کرتے ہیں۔ اس میں درج کالے جادو کے عملیات سے کوئی بھی شخص جنات کو تصرف میں کر سکتا ہے۔ کوشش کرنے والے اکثر لوگ پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے کا شکار ہوتے رہے۔ کئی عرب ممالک میں اس پر اسرار کتاب پر پابندی عائد ہے۔ 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الشمس المعارف کبریٰ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پر اسرار حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانیت، عملیات، جادو کو جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں۔ لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی آگاہ ہیں جو یا تو روحانی علوم سے شدھ بدھ رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہود کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ اکثر عرب ممالک کی عوام کی جانب سے اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر روحانی عملیات کی اس کتاب پر ان کی حکومتوں کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود عرب ممالک کے بلاگرز خصوصاً سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے اس سوال کو بڑی شدت سے اٹھاتے ہیں۔ معترضین کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں عام طور پر دین اسلام کا گہرا فہم رکھنے والے حضرات کی جانب سے جوابات میں یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کتاب میں روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے علاوہ کالے جادو پر مشتمل بھی کئی طریقے درج ہیں، اس وجہ سے اسلامی ممالک کی حکومتیں اس کتاب کو اپنی سرزمین پر پھیلانے میں مانع ہیں۔ یہ بات بھی انتہائی سرگرمی سے اٹھائی جاتی ہے کہ اگر اس کتاب کو لکھنے والے اپنے زمانے کے جانے مانے عالم دین تھے تو ان کی جانب سے روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے حوالے سے لکھی جانے والی اپنی کتاب میں کالے جادو کے طریقوں کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کتاب کے بارے میں پائے جانے والے عمومی سوالات اور اعتراضات اسی قسم کے ہیں، لیکن اس کا ایک اور انتہائی اہم پہلو بھی ہے جس سے عوام الناس کی اکثریت لا علم ہے۔ عرب پورٹل پر اس کتاب کے حوالے سے پائی جانے والی معلومات کے مطابق مذکورہ کتاب اپنی تالیف کے بعد تقریباً 100 سال تک کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے مذکورہ کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجثہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کی دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا، اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کتاب کو اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں مذکورہ کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد ہے۔ سعودی عرب میں جادو اور اس سے متعلقہ کتابوں اور چیزوں پر تبصرہ کرنے والے لائن پورٹل قائمۃ الکتب سحر العربیہ اس کتاب اور اس کے مؤلف کے حوالے سے علماء کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، مذکورہ کتاب کے مؤلف امام احمد بن علم البنونی 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے اور 6 صدی ہجری کے اوائل میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا آبائی تعلق الجزائر کے شہر بونا سے تھا۔
اس کتاب کا تعلق فقہی یا دینی امور سے ہونے کی بجائے خالص روحانی علوم سے ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ رب العزت کے اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے ذکر کیے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کو علماء کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ معروف عربی ویب پورٹل الوطینہ کی جانب سے اس سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس کتاب کے حوالے سے نہ صرف یہ بات خاصی مشہور رہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے مجنون، مرگی یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بعض مصدقہ واقعات بھی موجود ہیں۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ مذکورہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا موجود ہوتا، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں، جن کی رو سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ اس ویڈیو کے حصے دوئم کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔